اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ ہم شروع کریں، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور خصوصاً حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ان کی دختر نیک اختر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ نہایت ہی غم اور اندوہ کا زمانہ ہے کہ قید خانے میں یہ معصوم 4 سالہ بچی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تڑپ تڑپ کے جاں بحق ہو گئی۔ اس سے قبل کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع میں حجت الاسلام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ شکر پروردگار۔ آغا اس سے قبل کہ ہم سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کریں، میں چاہوں گا کہ آپ سکینہ بنت الحسین یا رقیہ بنت الحسین جو عرب میں کہلاتی ہیں سلام اللہ علیہا، ان کی شہادت کے سلسلے میں کچھ الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار سید الشہداء کے خاندان میں اس واقعات کربلا کے موقع پر متعدد افراد شہید ہوئے ہیں، اور سرکار سید الشہداء کی ایک بیٹی سرزمین شام پر آج بھی یزید کے ظلم کی علامت کے طور پر آرام کر رہی ہیں، اور یقیناً ساری انسانیت، سارے مسلمان، سارے فرقوں کے افراد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی بارگاہ سے اپنی دعائیں، اپنی مرادیں لے کے واپس جاتے ہیں۔ اور میں شہزادی سکینہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں، اس سے پہلے یہ بات کہوں کہ یہی وجہ ہے کہ دشمن شہزادی کے حرم کے خلاف ہے اور اسے منہدم کرنا چاہتا ہے، چونکہ یہ مرکز اتحاد ہے۔ یہ جتنے بھی اہل بیت اطہار کے مزار ہیں، دنیا کی واحد جگہیں کہ جہاں پر سارے مسلک والے آتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے مزار ہیں، اہل بیت اطہار کی بارگاہیں ہیں۔ اسی لیے دشمن کو برداشت نہیں ہے۔ آج مسلسل کوششیں ہو رہی تھیں، الحمدللہ اب تو کسی حد تک آزادی ہے اور کسی حد تک مومنین پہنچ پاتے ہیں، ورنہ جناب امام حسین کی اس بیٹی کے مزار اور ان کی بارگاہ کو منہدم کرنے کی بہت کوشش کی گئی۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آج تو پھر بھی یزید کی حکومت نہیں ہے، آج تو پھر بھی بنی عباس کی حکومت نہیں ہے۔ آج کیسے یہ سب مٹا پائیں گے جب کل خود یزید کی حکومت تھی، کل خود یزید کے گھر والوں کی حکومت تھی، خود بنی امیہ اور بنی عباس وہاں پر حکومت کر رہے تھے، اور وہ شہزادی کا نہ حرم مٹا پائے، نہ نام مٹا پائے، نہ قبر کو ختم کر پائے۔ آج کے یہ افراد، ان کے اندر کیا اتنی طاقت، کیا اتنی ہمت کی شہزادی کے حرم کو مٹا سکیں۔ جب تک دنیا باقی ہے تب تک اہل بیت اطہار کا نام بھی باقی رہے گا اور یہ مزار بھی باقی رہیں گے۔ شام میں جس موقع کے اوپر ان اسرائے کربلا کو اسیر کر کے لایا گیا تھا اور جس زندان میں رکھا گیا تھا، اس زندان میں یہ امام حسین کی بیٹی بڑی مظلومیت کے ساتھ، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آخری وقت تک شہزادی کے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جس موقع پر شہادت واقع ہوئی اس موقع پر بھی ان کے گلے میں یا ان کے ہاتھ میں ریسمان ظلم بندھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے معنی ہے کہ مسلسل ظلم و ستم سہتے رہنے کی بنا پر امام حسین کی یہ بیٹی درجہ شہادت پر فائز ہوئیں، اور یقیناً آج ان کی بارگاہ میں پہنچنے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سب کے دل میں اشتیاق ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو جناب سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہما کی
बारगाह की ज़ियारत नसीब फरमाए इलाही आमीन। और वो तमाम मुमिनीन के जो इन मुक़द्दस बारगाहों की हिफाजत कर रहे हैं, जी, बेशक। उन तमाम मुमिनीन की परवरदिगार आलम तौफीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए इलाही और आमीन। उनकी भी हिफाजत फरमाए। इलाही आमीन। और जो शाम के इन मज़ारों की हिफाजत की राह में दर्जे शहादत पर फायज हुए, उनके दर्जात बुलंद है परवरदिगार और बुलंद फरमाए। इलाही आमीन। और हम सब को भी अहले बैत अतार की तरफ से दिफा करने और बारगाहे अहले बैत अतार की हिफाजत करने की तौफीक इनायत फरमाए। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल कहाँ से। मेरा नाम मीनल है और मैं जींद हरियाणा से बात कर रही हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ताला की मतलब मेहरबानी से मैं थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, तो ये मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि उनकी दुआ करने से मेरे को काफ़ी बीमारी में मतलब हिफाजत मिली है। लेकिन एक मेरी प्रॉब्लम है कि जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरे को जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनके चेहरे नए लोगों में नजर आते हैं। इस बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत दवाइयाँ भी खा चुकी हूँ, तो मैं आपकी मदद चाहती हूँ। अगर आप किसी तरह से कोई दुआ बता सकें या मेरे लिए दुआ कर सकें। बिल्कुल सेम चेहरे मुझे नजर आते हैं, इस वजह से मैं नए रिलेशनशिप भी नहीं बना पाती और मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है। मैं 40 की हो गई हूँ, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए। थैंक यू। अल्लाह ताला इनके तमाम मर्ज जो हैं इनके अल्लाह ताला उसमें शिफा कामिला अता फरमाए। और जो अभी ये बहन दुआ की खासगार हैं, खुदावंद करीम इनको तमाम मुश्किलात से नजात इनायत फरमाए और इनकी शादी के असबाब भी फराहम हों। जहाँ तक वो पहली बात के मुश्तरक चेहरे दिखाई देते हैं, इनको साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिल लेना चाहिए और साथ ही साथ कोशिश करें कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। और जहाँ तक वो अक़्द वाली बात है, उसके लिए भी परवरदिगार आलम से दुआ करें। हदीस किसा की तिलावत की बड़ी फजीलत है, इस हदीस किसा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम आपकी ज़िंदगी में भी बरकतें अता फरमाएगा। इलाही आमीन। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मौलाना साहब से ये पूछना है कि मतलब मैं पहले पर्दा नहीं करती थी बहुत ज्यादा, और कभी कभी कर लेती थी लेकिन पहले नहीं करती थी, और गाने वाने बहुत सुनती थी। लेकिन अब 1 साल से मैं नमाज के लिए पाबंद हूँ और मैंने गाने सुनना और पर्दा करना प्रॉपर कर दिया, गाने सुनना छोड़ दिया है पूरी तरह से। तो मैं उसके लिए इस्तग़फ़ार करना चाहती हूँ कि जो मैंने पहले किया है, जैसे कि मैं गाने देखती थी या सुनती थी या जो पर्दा नहीं करती थी, और जो भी काम वाजिबात है, जैसे कि मैं नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, सिर्फ 1 साल से पढ़ रही हूँ। तो इसके लिए किस तरह का इस्तग़फ़ार कर सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा कि जो मतलब कबूल हो सके। खुदा हाफ़िज़। अपने गुनाहों पे पशेमान होना, उसका एतराफ़ करना, वो भी चैनल पे। जहाँ तक हमारी ये बहन का सवाल है, बहुत उम्दा बात है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया और अब ये सिद्क़े दिल से तौबा करना चाहती हैं। बहुत ज़रूरी है इंसान मुसम्मम इरादे के साथ दोबारा उस अमल के अंजाम न देने के क़स्द के साथ तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ाए और ये इस्तिग़फ़ार करे। परवरदिगार गफूर रहीम है, यकीनन माफ़ करने वाला है। लेकिन ये ज़रूरी है इरादा कि अब इस अमल को दोबारा अंजाम नहीं देंगे। साथ ही साथ एक काम और अगर ये कर ले जाएं हमारी बहन, कि जिन लोगों के दिलों में ये शौक़ पैदा हो गया इनकी बेहिजाबी की बिना पर या इनके म्यूज़िक सुनने की बिना पर कि वो भी इस गुनाह की तरफ जाएं, उनकी भी अब हिदायत करें, उनको भी राह रास्त पे लेके आएँ, उनको भी सही दीन बताएं और ये बताएं कि इमाम हुसैन हमसे क्या चाहते हैं, बताएं कि जनाब ज़ैनब उलिया मकाम हमसे क्या चाहती हैं, ताकि बेहतर दीन को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ और फिर नतीजा होगा कि मैदान महशर में भी इमाम हुसैन शफात करेंगे और दुनिया में भी तरक्की अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अगला सवाल। हम बॉम्बे के हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी बॉम्बे की और मेरे दामाद जो है वो कश्मीर के हैं, लेकिन आज 9-10 साल हो गया है, 2 बच्चे हैं उनके, लेकिन वो ना बच्चों की खैर खबर लेते हैं ना उनको नान नफक देते हैं। और जब भी हम उनसे बात करते हैं फिर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। और जब भी मेरी बेटी उनके घर गई इन सालों में, आज 2005 में उसकी शादी हुई थी,
2003 میں اور 2005 اور 2008 میں اس کے 2 بچے ہوئے. جب سے وہ جاتی ہے تب بھی وہ جھگڑے ہی کرتے رہتے ہیں اور بنا بات کے جھگڑے کرتے ہیں. تو ہماری بیٹی ہمارے پاس ہی رہتی ہے، لیکن یہ بولا جاتا ہے کہ کشمیری شیعہ جو ہوتے ہیں وہ طلاق نہیں دیتے اور میری بیٹی بامبے کی ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے، تو نہ وہ فیصلہ کرتے ہیں نہ وہ ان کو لے جاتے ہیں اچھے سے رکھتے ہیں. اب ہم کو ڈر بھی لگتا ہے کہ ہم کیا کریں، بھیجے تو مصیبت، نہیں بھیجے تو مصیبت. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں شیعہ شریعت کے حساب سے. کشمیر میں مقتدر علماء کرام موجود ہیں اور یہ مسئلہ کشمیر اور بمبئی میں فاصلہ کافی ہے. جی جی اب ایک طرفہ بات بھی ہم سن رہے ہیں، کیا وجہ ہے پتہ نہیں. جی تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ بہتر یہی ہے جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ جو علماء کرام سرزمین کشمیر پر ہوں یا وہ علماء کرام کے جو شہر ممبئی میں مقیم ہیں جن کا تعلق شہر کشمیر سے یا علاقے کشمیر سے ہے، ان سے رجوع کریں، ان کے پاس جائیں اور ان سے بات کر کے سارے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. کوئی وجہ اگر ہے تو اس کو برطرف کریں، اگر بلا وجہ ہے یا کوئی ایسا سبب، کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کو حل نہیں کیا جا سکتا تو پھر فیصلہ کریں. لیکن اس طرح سے بچے جیسا انہوں نے بتایا 12 سال 13 سال 10 سال کی عمر کے بچے، اب ان کو باپ کی بھی ضرورت ہے. بے شک کم از کم باپ کو بھی ان بچوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کمی ماں کے اندر ہے تو ان کو اپنے اندر اب تبدیلی لانی چاہیے، ان بچوں کے لیے قربانی دینی چاہیے. بیٹھ کر باہمی گفت و شنید کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں. انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا ان کی مشکل کو آسان فرمائے. الہی آمین. اگلا سوال لیتے ہیں. سر میں بجنور سے بول رہا ہوں. ہماری سسٹر کی 1 مہینے پہلے شادی ہونے والی تھی جس میں ہمارے ساتھ دھوکا ہوا اور وہ لڑکا جیل چلا گیا. تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ طلاق کے لیے اس لڑکے نے جیل میں منع کر دیا طلاق کے لیے، اور اب ہم کیا کریں مولانا صاحب؟ اس کے لیے ہمیں کوئی بتائیں کہ ایک طرفہ طلاق کہاں سے اور کیسے ہوگی. شکریہ، خدا حافظ مولانا صاحب. مسئلہ واضح نہیں ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ بہن کی شادی ہونے والی تھی اور وہ جیل چلا گیا لڑکا، تو اب طلاق کس بات کی؟ یا یہ بتائیں اور واضح کر دیں کہ نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اگر نکاح نہیں ہوا تھا تو طلاق کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور ہوا تھا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے میں واضح کر دوں جو میں سمجھ رہا ہوں. ہم لوگ کے علاقے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے منگنی وغیرہ ہوتی ہے کہ جس کو بعض علاقوں میں اتنا زیادہ اہمیت دے دیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی نکاح ہو گیا. جی. اگر وہ صورتحال ہے تو نکاح کے پہلے یہ جو رسمیں ادا ہوتی ہیں ان کی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں. جب تک عقد نہیں ہوگا تب تک طلاق کا تصور نہیں ہے. چونکہ عقد نہیں ہوا لہٰذا اب طلاق کے لیے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں الگ الگ ہیں. اب آپ لڑکی کی شادی طے کیجئے، اس کا مناسب رشتہ مل جائے، اس کی آپ رخصتی کر دیجئے. دوسری بات، اگر نکاح ہو چکا ہے اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے ہی لڑکا مثلاً جیل چلا گیا ہے، آپ اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس جائیے، ان سے گفتگو کیجئے. خاص صورتحال ہوتی ہیں، اس صورت میں لڑکے سے اجازت لے کے وہ طلاق پڑھ دیں گے. اگر واقعی طور کے اوپر یہی صورتحال ہے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر ابھی بھی لڑکی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نکاح اگر ہو چکا ہو اور شوہر بے قصور ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ کسی الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا ہو، اگر لڑکی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور کسی قسم کا کوئی الزام ایسا نہیں ہے کہ جو ثابت کیا جا سکے، تو آپ انتظار کر لیجئے. جس موقع کے وہ لڑکا جیل سے باہر آئے اس کو اس کے ساتھ اس لڑکی کو رخصت کر دیے تاکہ وہ اپنی زندگی گزارے. لیکن تفصیل کو آپ کو خود سمجھنا ہے اور اس تفصیل کے مطابق مسئلے کا حل دریافت کرنا ہے آپ کو. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. مجھے اس سوال پوچھنا تھا. میں ناگپور سے بول رہی ہوں. نام نہیں بتا رہی میں میرا. آپ مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ یہاں پر ایک مولانا ایک مستحق ہیں کہ مطلب ان کا تو ڈیتھ ہو گئی، تو ان کی بیٹی یہاں پر مجلس میں پڑھنے آتے ہیں. یہاں پر پاس میں ایک جگہ ہے ناگپور سے قریبی، تو وہاں پر انہوں نے ایک دن نظر دلوائی آخری امام کی اور اعلان بھی کیا مجلس میں کہ بچیاں نہیں آئے اور کیا نام ہے بچے چھوٹے نہیں آئے، بچے والیاں نہیں آئے اور باقی لوگ آئے، عمر رسیدہ یا ایسے لوگ آئے. تو اس میں لوگ گئے. اب وہاں جب پہنچے تو انہوں نے وہاں پر سے ایک محترمہ کو وہاں سے
سمجھیے اٹھا دیا ناگر پہ سے کہ نہیں آپ نے چک سکتی کیونکہ آپ سید نہیں ہیں. اور جب سے انہیں کی رشتے داری میں بھی آتی تھی ان کی جیٹھانی وغیرہ کچھ ایسی کچھ بھی تھی وہ، لیکن بہرحال انہوں نے ایسا کیا تو وہ اچھا نہیں لگا. انہوں نے بیچاری پھر واپس آئیں، وہ جن کو نکالا تھا، اور وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ کیا نام ہے بی بی سیدہ نے تو وہ یہودیوں کے گھر میں گئی اور بی بی سیدہ کا ہوا. وہ کہیں نہیں ہم اپنی نظر کی بے حرمتی نہیں کر سکتے غیر سید کو کھلا کے. تو یہ آپ بتائیے کہ ایسا کچھ شرع میں اپنے یہاں ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں میں جہاں تک مجھے معلوم ہے شاید ایسا نہیں ہے، لیکن اگر آپ بتائیں گے تو اور مطمئن ہوں گے. اور کسی کو اچھا نہیں لگا مگر یہ کہ ایسا کرنا مجھے تو نہیں اچھا لگا. باقی آپ لوگ بتائیں کہ صحیح غلط ہے، انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا. جبکہ وہ ایک مجھ سے شہنشاہ ہوتے ہیں کی بیٹی ہیں، سمجھا؟ تو وہ آپ بتانے کی مہربانی کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. آپ بتائیں گے شریعت کے خلاف کیا نہیں کیا، لیکن یہ حدیث تو موجود ہے، یہ روایت تو موجود ہے کہ کسی مومن کا دل توڑنا، کسی مومن کی بے عزتی کرنا، یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اے خانہ پروردگار یعنی کعبہ، اے خانہ پروردگار تجھے اللہ نے بہت عزت دی ہے اور تیری عزت کے برابر کسی کے پاس عزت نہیں ہے، لیکن مومن کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ. بے شک. اور پھر فرمایا کہ تیرے پاس صرف ایک عزت کا پہلو ہے، مومن کے پاس پروردگار نے 3 پہلو رکھے ہیں. اس کا مال بھی محترم ہے، اس کی ناموس بھی محترم ہے، اور وہ خود بھی عزت اس کی محترم ہے. بے شک. یعنی اسے پامال نہیں کیا جا سکتا. یہ فکر ہمارے وہاں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار کی نظر میں غیر سادات شرکت نہیں کریں گے، یا مثلاً بالخصوص سید عالمیان کی نظر میں سادات کے علاوہ کوئی شرکت نہ کرے. ایسی بات نہیں ہے. اہل بیت اطہار کا گھرانہ کریم گھرانہ ہے. بے شک. جس دن سید عالمیان کے گھر میں آپ واقف ہیں کہ آپ کی کنیز فضہ، جس دن جناب فضہ اس گھر میں روٹی پکاتی ہیں پورا گھر کھاتا ہے، اور جس دن جناب فضہ آرام کرتی ہیں سید عالمیان روٹی پکاتی ہیں. وہ روٹی جہاں سب کھاتے ہیں جناب فضہ بھی کھا رہی ہیں، جبکہ جناب فضہ کا تعلق سادات کے گھرانے سے نہیں ہے، وہ حبش سے آئی ہیں. لیکن کرم اہل بیت یہ ہے کہ جب وہ تقسیم کریں گے رزق تو اب اس میں فرق نہیں ہوگا کہ کون گھر والا ہے، کون خاندان والا ہے، اور کون باہر سے آیا ہے. ایمان کی شمع جس کے دل میں روشن ہے اہل بیت اطہار اسے اپنا سمجھتی ہیں. بے شک. اور ہمیں بھی معیار ایمان کو بنانا چاہیے، معیار خاندان، رشتہ داری، یہ ساری چیزیں نہیں. جو اہل بیت اطہار پر عقیدہ رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول کو مانتا ہے، جو توحید کا پرستار ہے، جو قرآن مجید کی پیروی کرتا ہے، وہ ہمارا ہے. لیکن اگر وہ ان سارے عقیدوں کو نہیں مانتا، میرا اپنا ہونے کے باوجود میرا نہیں ہے، تو معیار ایمان ہے، تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے اگر کوئی قریب ہے وہ جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ معیار ان چیزوں کو قرار دیجئے. بقیہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو یقیناً فضیلت کا سبب ہیں، مزید احترام کا سبب ہیں. اگر سادات ہیں تو زیادہ احترام ہونا چاہیے، وہ الگ چیزیں ہیں. لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کے دسترخوان سے کسی کو یہ کہہ کے اٹھا دیا جائے کہ تمہارا تعلق اس گھرانے سے نہیں ہے. لہٰذا یہ عمل نہ صرف یہ کہ منفور ہے بلکہ یہ اہل بیت اطہار کی ناراضگی کا بھی سبب ہے. توبہ کرنی چاہیے اور اس عمل کو دوبارہ انجام نہیں دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. یہ میں نکی رضوی بول رہا ہوں الہ آباد سے. مجھے یہ جاننا تھا کہ جس طرح کی اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ انسانوں میں 2 ذاتیں ہیں، ایک عورت ایک مرد، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ایک نئی ذات ہے کنر، اس کے بارے میں اسلام میں کیا کہا گیا ہے، اور نبی یا امام کے زمانے میں کیا کوئی کنر تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو اس کے ساتھ نبی یا امام کا بیہیویئر کیسا تھا؟ خدا حافظ. مرد و زن یہ 2 جو مخلوقات ہیں اللہ کی، ایک تیسری جو ہے جس کو کنر کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ان کو غیر مرد یا عورت کہا جاتا ہے.
تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ بڑی تفصیلی بحث ہے جی. اور ہمارے وہاں میں اتفاقاً عرض کروں کہ ہمارے وہاں فقہ کی کتابوں میں الگ باب ہے باقاعدہ جی. کہ جہاں پر ان سے متعلق گفتگو بھی ہوئی ہے اور ان کے بارے میں بہت سے جو فقہی مسائل ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے. مثلا نماز میں کہاں شرکت کرنی ہے، مردوں کے حصے میں یا خواتین کے گوشے میں، وہ ساری بحثیں مجھے اس وقت ان سب تفصیلات میں نہیں جانا ہے. یہ جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں یہ یقیناً کسی ایک طرف میلان ضرور رکھتے ہیں جی. اور اس بنا پر یا وہ مردوں میں شامل ہیں یا وہ خواتین کے درمیان رہنے کے حقدار ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ چونکہ ان کے وہاں کچھ ہارمونز کی کمی کی بنا پر گویا یہ ایک طرح کی بیماری ہے، تو اس بیماری کی بنا پر وہ یا اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، کوئی تیسری صورتحال نہیں ہے، بلکہ یہ مرد یا عورت ہی میں سے کوئی ایک قسم ہے. معصومین کے دور میں بہت سارے مواقع پر ان کا ذکر آیا ہے اور معصومین نے ان کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں. اور اس وقت میں یہ بات بھی عرض کر دوں، اپنی اس خلقت کی بنا پر ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان یا ان کے دلوں میں عقیدہ نہ پایا جاتا رہا ہو. تاریخ میں متعدد ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے معصومین سے محبت دلوں میں رکھی ہے، حتیٰ بعض جنگوں میں شرکت کی ہے، اہل بیت اطہار کی طرف سے دفاع کیا ہے. خود آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے برادران ہیں یا اس قسم کے افراد ہیں جو باقاعدہ تعزیہ داری کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا غم اور سوگ مناتے ہیں. تو دین اور عقیدے اور اسلام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے نگاہ پروردگار میں مرد عورت میں فرق نہیں ہے، اسی طرح سے اس قسم کے افراد بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ان کی عبادتوں کو قبول بھی کرتا ہے. بس ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کہیں غیروں کے ہاتھ کا کھلونا نہ بننے پائیں کہ دوسرے ان سے سوء استفادہ کریں اور کسی غلط طرف، غلط فکر یا غلط عقیدے کی طرف لے کے چلے جائیں. صحیح عقیدہ پروردگار عالم نے جو والدین کے ذریعے سے عطا کیا یا تحقیق کی بنا پر، اس پر گامزن رہیں اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. میں کھمبا شہر گجرات سے عارف عباس بول رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں اور زیادہ کر کے جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس گھر میں اس کے بلڈ میں جو بھی ہیں، اس کی بیٹا بیٹی یہ اور ان کے پریوار میں 1 سال تک عید نہیں مناتے اور کوئی خوشی کی پوری بنانے میں یا کسی بھی چیز میں ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اس طرح سے 1 سال نکالتے ہیں. تو اس کا حقیقی طور پہ مذہب اہل بیت میں شریعت سے کیا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ شریعت کے حساب سے کیا یہ صحیح ہے یا اس طرح سے کوئی رسم چلائی گئی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا آپ کھول کے بتائیں. شکریہ. السلام علیکم. اگر گھر میں کسی عزیز کا خاص طور سے جو خاص ہمارا ہو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، سال بھر خوشی نہیں منائی جاتی ہے. یہ سوگ کا اور غم منانے کا ایک خاص طریقہ ہے اور چونکہ اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے لہٰذا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہاں اگر اسلام کے قوانین سے ٹکرا جائے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر اس کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین کے لیے البتہ شوہر کے انتقال کے بعد یہ جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں خوشی نہ منانے کی بات کہی گئی ہے. یعنی ایسے فنکشنز کے جس میں خوشی منائی جا رہی ہو وہاں پر وہ شرکت نہیں کریں گی. بقیہ افراد کے لیے شرعی طور پر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کسی علاقے میں سوگ کا یہی طریقہ کار ہے تو اس کی رعایت کرنا ایک اچھی چیز ہے. اسی نہج البلاغہ میں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جس موقع کے اوپر صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ نے خضاب نہیں کیا، تو آپ نے اس موقع پر، چونکہ خضاب مستحبات میں سے ہے، آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ میں رسول اللہ کے سوگ میں ہوں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ سوگ میں اگر انسان خضاب نہ استعمال کرے تو یہ امیر المؤمنین کی سیرت ہے. لہٰذا سوگ کا منانا اور اپنے کو غمزدہ قرار دینا یہ اہل بیت اطہار بالخصوص امیر المؤمنین کی سیرت میں شامل ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں دبئی سے بات کر رہا ہوں.
ابھی انشاءاللہ اربعین میں کافی مومنین کثرت کے ساتھ میں اربعین کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں گے، تو یہ بتائیں کہ وہاں پر جب زیارت پہ جائیں گے تو جو واجب نماز ہوتی ہے حرم کے اندر، یا تو یہ پوری پڑھنی چاہیے یا قصر ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ خاص طور سے جو زائرین اس وقت تشریف لے جا رہے ہیں کربلا معلیٰ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ الہی آمین۔ یہ ان کے لیے نماز قصر ہے یا پوری پڑھنا؟ بڑا اچھا سوال ہمارے بھائی نے پوچھا ہے، اور اس کے ضمن میں تینوں باتیں واضح کر دیتا ہوں۔ پہلی بات جو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے اور پوچھی جا رہی ہے کہ 10 دن سے زیادہ کا سفر ہے، کیا نماز قصر ہوگی یا مکمل ہوگی؟ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ 10 دن سے زیادہ کا قیام ایک جگہ پر، ایک شہر میں اگر ہے تو اس صورت میں نماز قصر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 10 دن سے زیادہ کا سفر ہے، 11 دن، 12 دن، 15 دن، 20 دن، لیکن آپ ایک جگہ کے اوپر 10 دن مقیم نہیں ہیں، مثلا 3 دن نجف میں ہیں، 4 دن کربلا میں ہیں، 2 دن کاظمین میں ہیں، 1 دن سامرہ میں ہیں، یہ مختلف دنوں میں دن بٹے ہوئے ہیں، تو اب آپ کی نماز ہر شہر میں قصر ہے۔ پہلی بات۔ 2 جگہیں ہیں سرزمین عراق پر کہ جن جگہوں پر نماز کے پوری پڑھنے کی بھی اجازت ہے، یعنی وہاں پر نماز قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سرزمین عراق پر ایک جگہ ہے سرزمین کوفہ کہ جہاں کے لیے علماء میں اختلاف ہے، بعض مراجع کرام کی نگاہ میں پورا شہر اور قدیم اور جدید دونوں، بعض علماء کرام، بعض مراجع کرام کی نگاہ میں صرف قدیم کوفہ ہے، اور اس میں بھی مسجد کوفہ خاص طور سے۔ تو جب آپ مسجد کوفہ میں جا رہے ہوں تو وہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں پوری بھی، اور نماز کو قصر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی بارگاہ، آپ کے حرم مطہر میں جو اندر کا حصہ ہے، جو ذریع اقدس کے اوپر قبہ ہے، اس قبے کے نیچے کا جو حصہ ہے، اس جگہ پر نماز کے مکمل پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن چونکہ ازدحام کی بنا پر موقع نہیں ملتا ہے، کثیر تعداد میں زائرین کے موجود ہونے کی بنا پر وہاں پر نماز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بقیہ جگہوں کے اوپر آپ جب نماز پڑھیں گے تو اب نماز آپ کو قصر ہی پڑھنی ہے۔ باقی جتنی جگہ جتنی بھی ہیں وہ ساری بارگاہیں نہایت درجہ محترم، نہایت درجہ مقدس ہیں، اور ان جگہوں کے اوپر ہماری نمازیں جو 3 رکعتی یا 2 رکعتی ہیں وہ ایز اٹ از، جیسے آپ وطن میں پڑھتے تھے ویسے ہی وہاں پڑھیں گے، لیکن جو 4 رکعتی نمازیں ہیں وہ آپ قصر کی شکل میں 2 رکعت ہی پر مکمل کر دیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے کہ جس کو اس سفر زیارت پہ ہم سب کو خیال رکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں بھلائی چھتیس گڑھ سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کل ہم لوگ مختار نامہ دیکھ رہے تھے، اس کا فرسٹ ایپیسوڈ تھا۔ ہر سال ہی ماشاءاللہ 3 سال سے ون چینل کی وجہ سے دیکھ لے رہے ہیں اور بہت پسند بھی آتا ہے، تو ہر سال یہ سوال من میں اٹھتا ہے اور سوچتے تھے کہ کسی مولانا صاحب سے کسی سے پوچھیں گے، لیکن کیا کہتے ہیں رہ جاتا تھا۔ اب کل پھر دیکھا تو آج من میں آیا کہ پوچھ لیتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں دکھایا کہ امام حسن علیہ السلام کوفے میں زخمی ہو گئے، پھر وہاں سے ان کو ان کے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لے جایا جائے یہاں پہ مدائن، تو انہیں مدائن وہاں سے لایا گیا جہاں پہ حضرت مختار کے چچا رہتے تھے، وہاں کے جو بادشاہ تھے یا راجہ امیر تھے جو بھی کہہ لیجیے، تو وہاں سے ان کو مدائن لایا گیا جہاں پہ ان کی خدمت ہوئی، سب وہ ٹھیک ہوئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اس جنگ میں جب تھے تو کیا امام حسین علیہ السلام یا حضرت عباس علیہ السلام یہ سب ان کے ساتھ نہیں تھے، یا نہیں تھے تو کہاں پہ تھے وہ کہ امام حسن علیہ السلام زخمی ہو گئے اور کوئی مطلب ان کے بھائی لوگ موجود نہیں تھے؟ اور پھر جب وہ زخمی ہو کے مدائن میں تھے اتنے ٹائم تک، تو وہاں پہ بھی نہ امام حسین علیہ السلام نہ مولا عباس علیہ السلام کوئی بھی مطلب نہیں آیا۔ بعد میں ان کی بیوی آتی ہیں جوزہ، جو جنہوں نے بعد میں امام حسن علیہ السلام کو زہر بھی انہی نے دیا تھا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، یہ سب لوگ کہاں تھے جب امام حسن علیہ السلام زخمی ہوئے تھے؟ خدا حافظ، شکریہ۔ کہ یہ جس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام زخمی ہوئے ہیں اور آپ مدائن تشریف لے گئے تو اس وقت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور باب الحواج حضرت عباس علیہ السلام کہاں تھے؟ تاریخی اعتبار سے جس موقع کے اوپر صلح ہوئی ہے جی، اس صلح نامے پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دستخط ہیں، اور خود امام حسین علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔
بعض روایات میں امام حسین کے مشورے سے اس صلح نامے کو تیار کیا گیا تھا، تو امام حسین کی شمولیت کا ذکر ہے۔ جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس موقع کے اوپر آقا امام حسن زخمی ہوئے، امام حسن ابھی جنگ کرنے کے لیے راستے میں تھے، جی ابھی منزل تک نہیں پہنچے تھے کہ کچھ افراد نے دغا کی، کچھ افراد نے دھوکہ دیا اور نتیجے میں غیروں کو موقع مل گیا اور آپ کے اوپر حملہ آور ہو گئے، آپ زخمی حالت میں پھر واپس آئے پیچھے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، ابھی امام حسین وہاں تک نہیں پہنچ پائے تھے، امام حسین راستے میں تھے۔ مدائن جس موقع کے اوپر آقا پہنچ چکے تھے، مدائن کے راستے میں یہ سارے افراد، چونکہ آپ واقف ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سامنے جو لوگ تھے دشمن، وہ صرف یہ افراد نہیں تھے جو شام سے آئے تھے، یہ افراد بھی تھے جو خوارج کی شکل میں چھپے ہوئے تھے، یہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان افراد کو قتل کر رہے تھے کہ جو امام حسن کا نام لیتے تھے۔ خود امام حسین کی زندگی کے لیے بھی خطرہ تھا، لہٰذا امام حسین کے لیے موقع نہیں تھا کہ آپ وہاں سے مدائن تک آ سکیں۔ اسی لیے جب امام حسن واپس پلٹے ہیں مدینہ طیبہ، تو سب سے پہلے امام حسین نے ملاقات کی ہے، سب سے پہلے، اور ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ تو امام حسین امام حسن دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ جو اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے کہ امام حسین وہاں پر ہوتے تو شاید امام حسن پہ حملہ نہ ہوتا۔ دیکھیے، یہ اللہ کے انتظامات ہوتی ہیں، کس امام کو کس موقع پر کس آزمائش سے گزرنا ہے، یہ اللہ کے انتظامات ہیں۔ میں مثال دوں، میدان کربلا میں آقا سرکار سید الشہداء کے علاوہ 2 اور امام موجود ہیں، بے شک جی، لیکن ان 2 اماموں کے موجود ہونے کے باوجود آقا سرکار سید الشہداء کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، نہ جانے کیسے کیسے ظلم ہوئے ان کے اوپر۔ یہ مشیت پروردگار ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر کس امام کو کس موقع پر شہید ہونا ہے، کون کون ساتھ میں ہوگا، کون ساتھ نہیں دے پائے گا، یہ پورا انتظام پروردگار ہوتا ہے۔ خود شہر کوفہ میں سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے سر اقدس پہ جب ضربت لگی ہے، اسی شہر کوفہ میں 2 اور امام موجود ہیں، لیکن امیر المؤمنین کے سر اقدس پہ ضربت لگی۔ تو یہ ایک انتظام پروردگار ہے، لہٰذا یہ سوچنا کہ کون اس وقت کہاں تھا اور کیوں نہیں پہنچ پایا اور یہ کام نہ ہو پاتا، یہ انتظام ہوتا ہے کہ جس میں مشیت پروردگار کو صرف اللہ جانتا ہے، بندے اس کے بارے میں اظہار نظر نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں، محرم کا چاند دیکھتے ہی جو مانگنے آتے ہیں ان لوگوں کو پیسہ دینے سے، امداد کرنے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محرم میں نہیں دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نہیں محرم میں غریب لوگ کو، فقیر لوگ کو نہیں دیا جاتا ہے تو کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ میرا تو یہی جاننا ہے ہم کو کہ غریب کو تو زیادہ سے زیادہ امداد کرنا چاہیے، دینا چاہیے، 2-4 جو اوقات ہو انسان کے حیثیت پہ ہو، لیکن صاف انکار کیا جاتا ہے، نہیں دیتے ہیں۔ بہت کوئی منہ چھپا کے ہٹ جاتے ہیں، کوئی سے اپنے دروازے سے ریٹرن کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا صحیح ہے بتائیے مولانا صاحب؟ خدا حافظ، السلام علیکم۔ یہ کسی مخصوص جگہ کی بات کر رہے ہیں، ورنہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ عام طور سے بھی جو اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، اور خاص طور سے ایام اعضاء کے شروع ہوتے ہی وہ اتنے مخیر ہو جاتے ہیں کہ ہر طرح سے غربا کی، مساکین کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کسی خاص مقام کی بات جی آپ نے صحیح کہا، کوئی خاص علاقائی نظریہ ہے، علاقائی مسئلہ ہے، ورنہ میں نے خود دیکھا ہے، بلکہ بعض جگہوں کے اوپر تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی جلوس برآمد ہوتا ہے، کسی جگہ کے اوپر مجلس منعقد ہوتی ہے، تو اطراف کے گاؤں سے بھی بعض فقراء جمع ہو جاتی ہیں، اور جتنا انہیں صبح سے شام تک نہیں ملتا اتنا اس ایک مجلس سے باہر نکلنے والے مومنین سے مل جاتا ہے، اور ساتھ میں غذا اور کھانے کا بھی ان کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کہیں بھی روایات میں ہمارے وہاں منع بھی نہیں کیا گیا ہے، بے شک نہیں ہے، کہ ماہ محرم میں ان غربا کی مدد نہ کی جائے۔ سب سے زیادہ چیریٹی اگر کسی مہینے میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ محرم الحرام میں ہے، اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان میں ہے، بے شک سب سے زیادہ محرم کے مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ امام حسین سے عشق رکھنے والے، اور اگر دیکھیے فقیروں کو دینا تو اور بات ہے، امیروں کی بھی خدمت کرنے کا جذبہ امام حسین کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ ابھی جیسے میں نے کہا تھا، آپ آ جائیے سرزمین عراق پر، دیکھیے دنیا میں امیر غریب کے لیے کچھ دیتا ہے۔ سرزمین عراق پہ عجیب منظر ہے،
وہ غریب بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کھجور لیے کھڑا ہے کہ امیروں سے کہہ رہا ہے کہ میری کھجور کھا لو، چکھ لو، لے لو. یہ ایک جذبہ ہے امام حسین. یہ غریب فقیر کی بات نہیں ہے. امام حسین کے نام کے اوپر تقسیم کرنے کا جذبہ سارے مومنین کے اندر پیدا ہوتا ہے. غریب بھی آتا ہے اسے بھی ملتا ہے، امیر بھی آتا ہے اسے بھی ملتا ہے، فقیر بھی آتا ہے اسے بھی ملتا ہے، غنی بھی آتا ہے وہ بھی لے کے جاتا ہے. امام حسین کی بارگاہ بانٹتی ہے اور اس بارگاہ سے سب کو برکتیں ملتی ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام محمد رب نواز ہے اور میں میسور کرناٹکا سے بات کر رہا ہوں. میں سنی ہوں. کچھ لوگ ہمارے میں کہتے ہیں کہ سیاح حضرات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، کیا سچ ہے؟ السلام علیکم. ابھی آپ بیان فرمائیں گے کیا ہے شیعہ کا عقیدہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے؟ ہم سب اللہ کی توحید کو مانتے ہیں جی، اور سارے مسلمانوں ہی کی طرح سے سرکار رسالت مآب کو افضل البشر، بلکہ ان سے زیادہ انبیاء، ان سے زیادہ سید المرسلین مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، محفوظ عن الخطا مانتے ہیں، جی اور معصوم مانتے ہیں. اب جہاں تک سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، ہم امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو رسول اللہ کا پہلا جانشین اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا امام برحق مانتے ہیں. لیکن امیر المؤمنین کے درجے کو کبھی بھی رسول اللہ سے ہم نہیں بڑھاتے، استغفر اللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم رسالت مآب کے امتی ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ سے بڑا ہم کسی بشر کو مانتے ہوں. آپ بہترین طریقہ کار ہے، یہ چینل دین کی تصویر پیش کرتا ہے. آپ اذان دیکھ لیجئے، اعلان توحید کے بعد رسالت مآب کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد امیر المؤمنین کی ولایت کا ذکر ہوتا ہے. ہر نماز کا نشر کیا جانا اس ون ٹی وی کے اوپر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہم جس موقع کے اوپر تشہد پڑھتے ہیں وہاں پہ توحید کے بعد رسالت مآب کا اقرار کرتے ہیں. ہر جمعے کے دن خطبہ دیا جاتا ہے، اس خطبے میں آپ دیکھ لیجئے جب خطیب ذکر شروع کرتا ہے تو صلوات میں پہلے رسالت مآب کا نام لیتا ہے، اس کے بعد امیر المؤمنین، ان کے بعد سید عالمیان، ان کے بعد ان کے شہزادوں کا نام اور پھر بقیہ اماموں کا ذکر ہوتا ہے. اسی طرح سے جتنے بھی ممبر پہ بیٹھ کر خطیب اس ون ٹی وی کے اوپر، ون چینل کے اوپر جتنے بھی خطیب مجلس پڑھتے ہیں ان کے خطبے آپ سن لیجئے. اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد رسالت مآب کی رسالت کی گواہی اور ان کے بعد امیر المؤمنین کا ذکر ہوتا ہے. جتنی بھی دنیا میں شیعہ حضرات کی مجلسیں ہو رہی ہیں آپ سب میں دیکھ لیجئے، ہم رسول اللہ کی قدموں کی خاک خود کو مانتے ہیں اور ہمارے اندر یہ جسارت، یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی کو رسول اللہ سے بڑا مانیں. رسول اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے، البتہ رسول اللہ کے نور ہی کا دوسرا ٹکڑا ہے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو روایت فریقین میں پائی جاتی ہے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری امت اسلامیہ مان رہی ہے کہ نور کا دوسرا ٹکڑا ہے امیر المؤمنین. لیکن عظمتوں میں، فضیلتوں میں وہ سید المرسلین ہیں، یہ سید الاوصیاء ہیں. دونوں کے رتبے اللہ نے الگ قرار دیے ہیں. لہٰذا ہم لوگ کبھی بھی رسول اللہ سے بڑا کسی ذات کو، اگر کائنات میں کوئی رسول اللہ سے بڑی ذات ہے تو ذات پروردگار ہے، یقیناً، بے شک. ان کے علاوہ کوئی بھی رسول اللہ سے بڑی ذات ہم نہیں. بعدس خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں حدید زہر علینا کی پالم آندھرا پردیش سے بول رہی ہوں. آج میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز مولا علی علیہ السلام کے شہادت کی وجہ سے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اور عید کے دن عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ صحیح اور غلط ہے؟ پلیز اس کا جواب بتا دیجیے. دیکھیے جاوید بھائی، اگر وہ نماز کو اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ جس جگہ پر امیر المؤمنین کو شہید کیا گیا اس جگہ پہ ہم نہیں جائیں گے تو ایک بات. اگر اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کہ چونکہ امیر المؤمنین نماز کی حالت میں تھے لہٰذا ہم وہ عمل نہیں انجام دیں گے جس میں امیر المؤمنین کو شہید کیا گیا، تو دونوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے.
اگر اس جگہ ہم نہیں جائیں گے جہاں پر اہل بیت کو شہید کیا گیا تو پھر کربلا بھی نہیں جا پائیں گے، جی، پھر نجف اشرف بھی نہیں جا پائیں گے، پھر مشہد مقدس بھی نہیں جا پائیں گے۔ اور اگر یہ طے ہے کہ جس عمل کے انجام دینے کے دوران مولا کو شہید کیا گیا تو پھر اس کے معنی ہے کہ وہ سارے کام ہمیں چھوڑنے پڑیں گے۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے 8ویں امام کو انگور کے ذریعے زہر دیا گیا، انگور کھانا بھی ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ ظرف میں رکھا ہوا تھا انگور تو پھر ظرف کا استعمال بھی ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ وہ ساری چیزیں دیکھیے، اصل ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم وہ ہے کہ جو شہید کر رہا ہے، بے شک، وہ جو درمیان کی صورت، مثلا تلوار اس کا رول نہیں ہے، مثلا خنجر اس کا رول نہیں ہے، مثلا زہر اس کا رول نہیں ہے، چونکہ وہ تو بے جان چیز ہے۔ ظالم وہ ہے جس نے تلوار کو اٹھا کے سر اقدس پہ مارا، ظالم وہ ہے جس نے انگور میں زہر ملایا، ظالم وہ ہے جس نے خنجر مارا۔ تو اس سے ہم کو نفرت ہے اور شدید نفرت ہے، ہمیں اس سے بیزاری اختیار کرنی ہے، نہ یہ کہ امیر المؤمنین مسجد میں تشریف لے گئے، شہید ہو گئے، لہٰذا ہم مسجد نہیں جائیں گے۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے دوسرے امام، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیت الشرف میں آئے، زوجہ نے آپ کو زہر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اب شادی نہیں کریں گے؟ تو آپ شادی نہیں کریں گے، اگر شادی ہو چکی ہے تو آپ گھر نہیں جائیں گے، جی، اس لیے کہ مولا گھر گئے تھے اور گھر میں آپ کو شہید کر دیا گیا، بیوی نے شہید کیا۔ جی جی، تو پھر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جی، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد نہیں جائیں گے، امیر المومنین کو شہید کیا، گھر جائیں گے جبکہ گھر میں شہادت واقع ہو گئی؟ جی، تو یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اپنے عمل کو ترک کرنے کے لیے جواز پیدا کرنا امیر المؤمنین کی شہادت میں جا کے یہ مناسب کام نہیں ہے۔ یقیناً امیر المؤمنین پہ عظیم ظلم ہوا، اللہ کے گھر میں آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی معنی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو ہم ترک کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں دہلی سے حسن ظہیر نقوی عرض کر رہا ہوں، مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب کی خدمت عالی میں میرا سلام عرض ہے، قبول فرمائیں۔ آج میرا آپ سے سوال تو نہیں، البتہ ایک گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی عزاداران امام مظلوم کے نوجوان جو شہدائے کربلا کو جوش و خروش کے ساتھ نذرانہ عقیدت و خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ عزاداری سب سے افضل ہے اور نماز تو بات کی بات ہے، لوگ جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں، تمام دن نماز نہیں پڑھتے اور جلوس کے بعد رات کو نماز ادا کرتے ہیں، یا پھر زنجیر چھریوں کا ماتم کرنے کے بعد نجس خون کے کپڑوں سے جلوس میں گھومتے پھرتے ہیں، نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بخشش کرا دیں گے، جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو خود نماز کو قائم کرنے کے لیے قربانی عظیم کربلا کے میدان میں دی، اور اس میں دو رائے نہیں کہ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خون، چھٹے جہاد وغیرہ وغیرہ، نماز سب سے افضل ہے، نماز سب میں افضل ہے، اس کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ برائے مہربانی نماز اور عزاداری کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تفصیل کے ساتھ عزاداران امام مظلوم حضرت امام حسین کے نوجوانوں کو مدلل طریقے سے سمجھانے کی زحمت فرمائیں، آپ کا بہت ممنون رہوں گا۔ والسلام حسن ظہیر نقوی۔ ہمارے بھائی کو شاید غلط فہمی ہے، یا کچھ ایسے ہوں گے، شاید قوم کے دو چار لوگ ایسے ہوں گے، ورنہ 99% اکثریت جو ہے ہمارے نوجوان نماز پڑھتے ہیں اور شاید ممکن ہے کہ وقت کی تنگی یا جگہ کی تنگی کی بنا پر آگے پیچھے نماز پڑھتے ہوں، آپ کی نگاہوں کے سامنے نماز نہ پڑھ پاتے ہوں، لیکن سچا عزادار تو وہی ہے جو عزاداری کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ بے شک، اس لیے کہ میدان کربلا میں برستے ہوئے تیروں کے باوجود امام حسین اور اصحاب امام حسین نے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی امام حسین کا چاہنے والا نماز کو ترک کر سکتا ہے، شاید تاخیر سے، شاید بعد میں نماز پڑھتا ہو، ہمارے نظروں کے سامنے نہ نماز پڑھتا ہو، لیکن ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ
عبادتوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ عزاداری کو بھی عبادت سمجھیں. بے شک عبادت ہے، عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھیں. جی ہمارے وہ جملے، ہمارے وہ الفاظ کہ جو عزاداری کو کمزور کرنے کا سبب بنے اور یہ محسوس ہو کہ شاید یہ عبادت نہیں ہے، ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے. نماز بھی واجب ہے اور عزاداری بھی ہمارے لیے نہایت درجہ اہم ہے. ہم دونوں کو اختیار کرتے ہیں اور صحیح اور حقیقی عزادار وہی ہے جو نماز بھی پڑھے اور عزاداری امام حسین بھی کر رہا ہو. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں. اب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب، جاوید بھائی، السلام علیکم. صاحب مجھے ایک وین چینل کے کچھ پروگرام ایسے ہیں جن پہ مجھے اعتراض ہے. میں چاہتا ہوں آپ بورڈ کے سامنے میرا یہ سوال رکھیں کہ شہدائے کربلا کے جس سے ہمارے شہید ہیں ان کا آپ کارٹون بنا کے اسکرین پہ دکھاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس کے اوپر غور کیجیے گا، نہیں تو اس قسم کے پروگرام ہمارے قوم کو بدنام کریں گے کہ آپ تو کربلا کے کارٹون بنا کے ٹی وی پہ دکھاتے ہیں. ہمارے شہید کیا کارٹون بنانے کے لائق ہیں؟ پھر آپ لوگ اس پہ توجہ کیجیے گا. شکریہ جناب. میں بزرگوار کا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، لیکن شاید ان کو مغالطہ ہے. کارٹون الگ چیز ہے. کارٹون کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کارٹون اس کو کہتے ہیں کہ چہرہ بگاڑ کے اور اس طرح کی یعنی کہ ناک ٹیڑھی کر دی یا آنکھیں چھوٹی کر دی، کارٹون اس کو کہتے ہیں جس سے مذاق کا پہلو اور ہنسانے کے لیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اینیمیشن. اینیمیشن ایک الگ چیز ہے جو پوری دنیا میں اس وقت ایران میں، عراق میں، ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں مختلف مذاہب کے اندر بچوں کو ترغیب دینے کے لیے اینیمیشن کا استعمال ہوتا ہے. میں دعوے کے ساتھ کم از کم چینل ون کے بارے میں کہتا ہوں اور آپ اپنی رائے پیش کریں گے کہ چینل ون میں کوئی کارٹون آج تک جو ہے وہ شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام استغفر اللہ نہیں دکھایا گیا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا. کارٹون اور چیز ہے، اینیمیشن اور چیز ہے. اینیمیشن کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت ہوتی ہے اور اس تاریخی حقیقت کو جو ہسٹوریکل فیکٹ ہوتا ہے اسے لا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے کسی قسم کا کوئی اعتراض اینیمیشن پر نہیں ہے. جو اعتراض ہوتا ہے وہ کارٹون پر ہوتا ہے، اور الحمدللہ کوئی بھی مذہبی پروگرام کارٹون نہیں بن سکتا. بے شک کارٹون بنانا تو خود مذمتی کام ہے. لہٰذا اچھا میں یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ اینیمیشن کے ذریعے سے جس موقع کے اوپر کوئی تصویر بنائی جاتی ہے یا کوئی واقعہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں بھی احتیاط ہوتی ہے. اس میں بھی صورت کا واضح کر دینا یا امام معصوم کے چہرے کو پیش کر، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. کوشش کی جاتی ہے کہ صحیح واقعہ بچوں کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے. حتیٰ میں عرض کروں کہ یہ اینیمیشن کے ذریعے سے جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ بسا اوقات یہ جو ایکچول میں شخصیتیں بنا کر پروگرام کیا اس سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. چونکہ اینیمیشن کے اندر زیادہ اٹریکشن ہوتا ہے، زیادہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لہٰذا اینیمیشن آج دنیا کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر ہم صحیح تصویر اسلام کی پیش کر لے جائیں ہم بہت بڑی خدمت انجام دے لے جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ناگپور مہاراشٹر سے غلام حسین بات کر رہا تھا. جناب یہ دعائے نور جسے شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جناب سلمان فارسی کو تعلیم فرمائی کہ اگر اسے صبح و شام تلاوت کی جائے تو انسان کو کبھی بخار نہیں آئے گا. در حقیقت انسان صحت مند وہی رہتا ہے جسے کبھی بخار نہ آئے. بہرکیف گزارش یہ ہے کہ اس دعا میں بسم اللہ الذی خلق النور من النور، اللہ کے نام سے جس نے نور کو نور سے خلق فرمایا میں کل نور یعنی خلق النور سے کیا مراد ہے اور جزو نور یعنی من النور سے کیا مراد ہو سکتا ہے. اگر کچھ مراد ہو تو بہرکیف اس نور کو سمجھائیں کیونکہ ذات پروردگار بھی نور ہے. میں سمجھتا ہوں نوازش ہوگی اگر اس کا آپ جواب عنایت فرمائیں گے. فقط والسلام. خدا حافظ.
خلق النور من النور، جو دعا نور جملے ہیں، یہ اس میں کیا ہے؟ قرآن مجید کے مطابق اللہ نور السماوات والارض، تو حقیقی نور تو ذات پروردگار ہے. اور یہاں بھی وہ جو دو نور کا ذکر ہے کہ ایک نور جو مخلوق بنا، ایک وہ نور کہ جس سے لیا گیا. تو جس نور سے اس مخلوق نور کو لیا گیا ہے وہ ذات پروردگار کا نور ہے، اور یہ جو نور اس نور پروردگار سے لیا گیا ہے، اس نور کو پروردگار نے دو حصوں میں بانٹ کے ایک سرکار رسالت مآب کا نور قرار دیا ہے، ایک سرکار امیر المؤمنین کا نور قرار دیا ہے. تو یہاں پر ان ساری ہستیوں کا تذکرہ ہے، اور انہی کا واسطہ دینے کی بنا پر انسان کے بخار کو بھی مرتفع ہونے اور دور کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے، اور پروردگار صحت عطا فرماتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. میں فرد مہندی بول رہا ہوں الہ آباد سے. مجھے یہ جانکاری چاہیے تھی کہ ہم لوگ جو نوکری کرتے ہیں اس میں پورا پیشہ لگ بھگ جھوٹ کا ہوتا ہے، تو کیا یہ ہم لوگ کے لیے جائز ہے نوکری کرنا؟ اس کا جواب دیجیے. یہ جو نوکری کرتے ہیں اس میں جھوٹ شامل ہے، تو اس کی آمدنی ان کے لیے صحیح ہے؟ دیکھیں، جھوٹ کی پہلے وضاحت کرنی ہوگی کہ جھوٹ ان کو بولنا پڑتا ہے یا ان کی کمپنی بول رہی ہے. دو الگ الگ باتیں ہیں. اگر کمپنی جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے تو ان کو حقیقت بتا کر فروخت کرنا ہے، اور اگر ان کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور پیسہ حاصل کریں. آپ سچ کو ظاہر کیجئے اور اس سچ کے ذریعے سے صحیح رقم کو حاصل کیجئے. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں. میرا نام رضا عباس ہے، میں کانپور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو فاقہ شکنی ہوتی ہے اس کا ٹائم کیا ہے؟ لوگ 6 بجے تک جلوس سے واپس آتے ہیں اور فاقہ شکنی کرتے ہیں. فاقہ ایک الگ چیز ہے، روزہ ایک الگ چیز ہے. روزے کے وقت معین ہے، کس وقت سے کس وقت تک، نیت کے ساتھ میں مختلف مقامات پہ مختلف رسمیں ہیں. تو اس کا صحیح علماء کرام اور بالخصوص ہمارے محدثین جیسے مرحوم شیخ عباس قمی علیہ رحمت والرضوان، اس قسم کے بزرگ علماء نے فاقہ شکنی کا جو وقت بیان کیا ہے وہ عصر کا وقت ہے. تو عصر جو فضیلت کا وقت ہے اس موقع پر، لیکن یہ ضروری نہیں، جیسا آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے یا مثلا 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹہ پہلے یا عصر کے موقع پر کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ کو اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے، لہٰذا اس دن ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم فاقہ کریں گے، مکروہ ہے ہمارے لیے روزہ. لیکن چونکہ نیت نہیں ہے لہٰذا روزے کا بھی خوف نہیں ہے. نیت کوئی بھی نہیں کرتا روزے کی، لہٰذا اگر کسی نے مثلا کوئی ایک لقمہ اٹھا کر کھا لیا، کوئی شربت پی لیا تو اس کا فاقہ ٹوٹ جائے گا. اب وہ جا کے کھانا کسی وقت بھی کھائے، کوئی مشکل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، ہم ڈومری سے بول رہے ہیں. مولانا صاحب، کیا کوئی شوہر اپنی بیوی سے بنا اجازت لیے شادی کر سکتا ہے، اور دوسری شادی کرے تو بنا اپنی پہلی بیوی بچوں کو حق دیے کر سکتا ہے؟ کیا وہ شادی جائز ہے؟ السلام علیکم. 2 سوال ہیں بہن کے. شوہر بغیر بیوی کی اجازت کے دوسری شادی کر سکتا ہے، ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلی بیوی اور بچوں کو نان و نفقہ نہ دے، نہ پوچھے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بہرحال اس کو اپنی زوجہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے. سیکنڈ میرج کر لینے کی یہ معنی نہیں ہے کہ پھر پہلی زوجہ کے حق کو ضائع کیا جائے. وہ جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اسی لیے قرآن نے عدالت کا حکم دیا ہے. اور اگر عدالت کی رعایت نہیں کر سکتا تو یا سیکنڈ میرج نہ کرے یا پھر پہلی عورت کو آزاد کر دے. چونکہ عدالت کی رعایت نہیں کر پائے گا لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اپنی پہلی زوجہ کو اسی طرح سے اس کے حق دے جس طرح سے اپنی سیکنڈ بیوی کو، سیکنڈ زوجہ کو حق دے رہا ہے. اور بچوں کا تو بہرحال اگر پہلی بیوی کو آزاد بھی کر دیا اس کے بعد میں بھی ان کو، اس کے بعد بھی ہر صورت میں اولاد کی ذمہ داری والد کی ہے. جی، ان کا خرچہ اٹھانا، ان کے اسکول کا خرچہ دینا، یہ سب تو ذمہ داریوں میں شامل ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. سر میرا نام فراز ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کربلا میں جو تھی امام وہ جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ میں جانتا ہوں کہ کچھ
علماء کرام ایسے گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، اور کچھ علماء وہ ہیں کہ دونوں طرح کے علماء ہیں. میں نام لے کے کہہ دوں، خاندان اجتہاد اور خاندان آل ابقات، یہ دونوں ہیں. ان کے مختلف خیالات ہیں اس سلسلے میں. خاندان اجتہاد قائل ہے کہ جناب قاسم علیہ الصلاۃ والسلام کا عقد ہوا. آل ابقات اس چیز کے قائل نہیں ہیں. لیکن یہاں ہندوستان میں آج تک اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ جو رسم مہندی یہاں بر صغیر میں انڈیا اور ہمارے پڑوسی ملک میں برآمد ہوتی، بلکہ عراق میں بھی یہ برآمد ہوتی ہے. اس سلسلے میں کچھ سالوں سے اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بھی اچھا ذکر کیا، اور میں یہ واضح کر دوں کہ ان دو خاندانوں میں بھی جو اختلاف نظر ہے وہ عقد کا ہے، جی، شادی کا نہیں ہے. شادی تو یقیناً نہیں ہوئی ہے. جی. جو ہمارے وہاں شادی کا کانسیپٹ، کیونکہ ہمارے وہاں مشکل کہاں پہ ہو رہی ہے، ہم لوگ جیسے ہی لفظ شادی آتا ہے پھر ذہن میں آتا ریسیپشن، جی، العیاذ باللہ، جیسا کہ بعض لوگوں کے منہ سے نکل بھی گیا. جی. تو یہ تصور کہاں پیدا ہوا؟ شادی لفظ کی وجہ سے. جی. شادی تو یقیناً کربلا میں نہیں ہوئی ہے. جی. جو بھی ذکر ہے یا جو بھی اختلاف ہے وہ جناب قاسم کے عقد سے متعلق ہے. جی. اختلاف کس بنا پر ہے؟ اختلاف اس بنا پر نہیں ہے کہ کیا کربلا میں عقد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سب مانتے ہیں کہ عقد ہو سکتا ہے. اختلاف اس بات میں ہے کہ جس بیٹی کا نام بیان کیا جاتا ہے اس بیٹی کے بارے میں یہ ایک روایت بھی ہے کہ جناب قاسم کے بڑے بھائی سے ان کا عقد ہوا. تو اب اس نام کی بنا پر اختلاف پیدا ہوا. میں یا آپ یا ہم اس وقت کا کوئی بھی انسان واقعات کربلا کے موقع پر نہیں تھا. ہمارے پاس جتنے بھی واقعات ہیں وہ تاریخی سند کے طور پر ہم تک پہنچے ہیں. تاریخ کربلا میں اختلافات ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اسی لیے ان مسائل میں اپنا ویو یا اپنا نظریہ پیش کرنے کے بجائے بزرگ علماء کے پاس جانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آیا واقعاً یہ بات میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. اگر بزرگ علماء ان روایتوں کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو واقعاً ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ میرے بھائی نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اپنی بیٹی سے میرے قاسم کا عقد کر دینا، اور اس بنا پر آقا نے عقد فرمایا، اس روایت کو بعض علماء قبول کرتے ہیں. اور اسی ون چینل پہ میں نے وہ 8 یا 7 کتابوں کا حوالہ بھی دیا تھا کہ جن میں یہ پورے واقعات موجود ہیں. جو علماء ان سب کو قبول کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس کی بنا پر یقیناً رقت طاری ہوتی ہے. لیکن جو علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے ان کے تسلیم نہ کرنے کی بھی اپنی وجہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ نام کا اختلاف، نام کے متعلق ہم آج بحث نہیں کر سکتے، نہ طے کر سکتے ہیں. ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جس علاقے میں جناب قاسم کے عقد کا ذکر ہوتا ہے، اگر وہ واقعاً جناب قاسم کا عقد احتراماً بیان کر رہے ہیں، چونکہ کتابوں میں دیکھا ہے، تو یقینی طور کے اوپر وہ اہل بیت اطہار کی توہین کا سبب نہیں ہے. اور جن علاقوں میں عقد جناب قاسم کا ذکر نہیں ہوتا ان علاقوں میں نہ ذکر کرنا توہین کا سبب نہیں ہے. میں نے اسی ون چینل کے اوپر بیان کرتے ہوئے جو میرے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور واقعی طور کے اوپر جہان دیدہ ایک انسان، بزرگ شخصیت علامہ سید محمد الموسوی حفظہ اللہ تعالی، ان کا وہ بیان میں نے اسی ٹی وی پہ دیکھا ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ ایران کے شہروں میں، حتیٰ عراق کے شہروں میں، حتیٰ خود کربلا میں بھی مہندی کا جلوس نکل رہا ہے. تو اگر مہندی کا جلوس وہاں پر منعقد ہو رہا ہے اور صرف اس بنا پر، دیکھیے یہ فیکٹ ہے کہ کربلا میں مہندی کا کانسیپٹ نہیں تھا، وہاں موقع ہی نہیں تھا ان ساری چیزوں کا. یہ حسرت کا مسئلہ ہے کہ ماں کی حسرت تھی کہ بیٹا یا بیٹی کے ساتھ اس طرح سے ایک ماحول کریٹ ہو اور ان کو خوشی منانے کا موقع کربلا میں کیا ملے. تابوت اٹھے تھے عاشور کے دن؟ جی تو میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ حسرت ہے ماں کی. تو اس حسرت کو نوجوان اور جوان اس مہندی کی شکل میں لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح جس طرح سے آپ نے کہا میدان کربلا میں ان شہداء کے جنازوں کو باقاعدہ تابوت کے ساتھ نہیں بلند کیا گیا.
لیکن آج اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے آج یقینی طور کے اوپر سارے مومنین کربلا میں کیا پانی کی سبیل تھی؟ جی تو یہ ساری چیزیں پھر ایک ایک کر کے ہم کو چھوڑنی پڑ جائیں گی. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو واقعات کربلا کو بزرگوں سے آج تک سنتے آئے انہی کو ہم بیان بھی کرتے ہیں اور انہی کی بنا پر عوام کے درمیان ہم واقعات کربلا کے لیے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. لیکن جو بھی عالم دین اپنی تحقیق کی بنا پر اگر ان کے لیے ثابت ہو گیا کہ جناب قاسم کا عقد نہیں ہوا تھا تو یہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم قوم میں اختلاف کا سبب قرار پائیں. لہٰذا جناب قاسم کے عقد سے متعلق اتنے اختلاف کے بجائے ہم اتحاد کے طور پر یہی بات کہیں گے کہ جن علاقوں میں یہ عقد قاسم کا ذکر ہے ان علاقوں میں آپ اس کو بیان کیجئے. جناب قاسم کی مہندی کو اٹھائیے جیسے نوابین اودھ نے اٹھایا تھا. ہمارے شہر فیض آباد کی وہ قدیم مہندی کا جلوس ایک عظیم الشان جلوس ہے. اب آج اگر ہم چاہیں کہ وہ جلوس نہیں نکلے، کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی شان ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نہ جانے کتنے ایسے برادران ہیں کہ جو انہی جلوسوں میں اور بالخصوص مہندی کے جلوس میں شرکت کر کے نہ جانے کتنی مرادیں حاصل کر کے جاتی ہیں. بے شک بے شک. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم مخالفت یا موافقت پر کمر بستہ ہو جائیں. اگر ہمارا نظریہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مانتا ہے تو اس کو اس کے مطابق انجام دینے دیں. جو نہیں مانتا وہ ماننے والوں کی مخالفت نہیں کرے اور جو مانتا ہے وہ نہ ماننے والوں کی مخالفت نہ کرے. اتحاد، کربلا اتحاد کا مرکز ہے. بے شک. کربلا یکجہتی کا پیغام دے رہا ہے. تو لہٰذا اس کربلا کے درس سے درس لیتے ہوئے ہم سب ایک ہو کر امام حسین کے عزادار بنیں. اس قسم کے چھوٹے موٹے اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے پر حملے کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے مثبت فکر رکھیں، پازیٹیو نظریات رکھیں تاکہ قوم مزید ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. شکریہ. یہ آخری بار یہ مسئلہ یہاں لیا گیا ہے، اس کے بعد میں اس پر ہم کبھی چرچا نہیں کریں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام شفیع عباس ہے، میں یو پی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی جس وقت آدمی کی موت ہوتی ہے اس وقت وہ جس لباس میں ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد اسی لباس میں آتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے؟ لباس ہوتا بھی ہے اس کے بدن پہ یا نہیں؟ السلام علیکم. ہو سکے تو میرے اس سوال کا جواب SMS میں ہی دے دیں کہ میں یہ سوال کئی بار کر چکا ہوں، جواب نہیں مل پا رہا ہے. کہ غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی کہ جس لباس میں انتقال ہوتا ہے کیا روز محشر اسی لباس میں اٹھایا جائے گا؟ انسان کو انتقال کے بعد غسل و کفن دیا جاتا ہے اور غسل و کفن کے بعد دفن کیا جاتا ہے. تو یہ جو کفن اس کو غسل کے بعد پہنایا گیا ہے وہ اسی لباس میں دفن بھی کیا جائے گا، اسی لباس میں برزخ میں رہے گا اور اسی لباس میں میدان محشر میں محشور کیا جائے گا. ناظرین کرام، اس کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. آپ کہیں نہیں یا بھی حاضر ہوتے ہیں؟